اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ ایاز صادق آج کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ ڈپٹی بیورو چیف انتظار حیدری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انتظار بتائیے گا آج کی کیا اجلاس کا ایجنڈا ہے اور اب تک کی کارروائی کیسی جا رہی ہے اجلاس کی؟ بلاول بھٹو کی تقریر بھی ہم نے سنی، اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج اور ہنگامہ آرائی بھی کی گئی اس موقع پر۔ جی دیکھیں، مسلسل تلخی جو ہے وہ اس ایوان میں جاری ہے اور یہ تلخی پہلے روز سے شروع ہوئی اور ابھی تک یہ تلخی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پہلے صرف میاں شہباز شریف کی تقریر پر احتجاج ہوتا تھا یا میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی آمد پر احتجاج ہوتا تھا، لیکن آج تو بلاول بھٹو زرداری نے جب اپنے خطاب کا آغاز کیا تو ان کی تقریر کے دوران بھی گو زرداری گو کے نعرے لگے ہیں۔ پہلے صرف گو نواز گو کے نعرے لگتے تھے اور گو شہباز گو کے نعرے لگ رہے تھے اور مینڈیٹ چوری کا نعرہ لگ رہا تھا۔ آج گو زرداری گو کے نعرے بھی لگ رہے ہیں اور اس سے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو اس کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان جو ہیں وہ مسلسل اس ایوان کو اسی طرح سے گرم رکھنا چاہتے ہیں، تلخ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اپوزیشن چاہتی ہے تو میثاق کے مفاہمت کا حصہ بنے تو بات آگے بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ ایک قرارداد منظور ہونی چاہیے، لیکن صرف قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھیں۔ جب تک وہ عزت دینا ایک دوسرے کو نہیں سیکھیں گے تو کوئی ان کی عزت نہیں کرے گا، یہ بات سامنے آئی ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی بلاول بھٹو زرداری اپنی تقریر کر رہے تھے تو سنی اتحاد کونسل کے ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ پہلے انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا، اس کے بعد پھر وہ اسپیکر ڈائز کے سامنے آ گئے اور وہاں پر ان کے احتجاج کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب یہ تلخی بہت حد تک زیادہ ہو گئی ہے اور مسلسل نعرے بازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کے ارکان بھی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور رفیع اللہ اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سرکاری ٹی وی جو کہ تمام حکومتی لیڈرز یا اپوزیشن لیڈرز کی تقاریر جو ہے وہ براہ راست نشر کرتا ہے، لیکن اس وقت سرکاری ٹی وی پر جو ہے وہ اسد قیصر کی تقریر جو ہے اسے نہیں دکھایا جا رہا بلکہ دیگر چیزیں جو ہے اس کے اوپر آ گئی ہیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے اور اس کے اوپر بھی کل سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ گزشتہ ادوار میں سرکاری ٹی وی اپوزیشن کو دکھاتا تھا، لیکن اس مرتبہ سرکاری ٹی وی پر یہ پابندی بھی لگائی جا رہی ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے جی ایوان کی اور مسلسل تلخی جو ہے وہ اس ایوان میں آئے روز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جی انتظار یہ بتائیے گا کہ آج پھر دوبارہ تلخی دیکھنے میں آ رہی ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے ایک مرتبہ پھر نشریات کو روک دیا گیا اور اپوزیشن رہنماؤں کی تقاریر کو اب جو ہے وہ براہ راست نشر نہیں کیا جا رہا۔ کیا وجہ ہے کہ بار بار اپوزیشن لیڈر کی جو ہے وہ تقاریر ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے اور اس کو نشریات کو روکا جا رہا ہے؟ ہاں جی دیکھیں، یہ الزام جو ہے وہ کل سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بھی لگایا گیا کہ حکومتی لیڈران کی اور حکومتی بینچز کی تقاریر تو براہ راست دکھائی جاتی ہیں لیکن سرکاری ٹی وی پر ہماری تقاریر جو ہے وہ نہیں دکھائی جاتی۔ اس کے اوپر ان کا یہ موقف ہے کہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بعض اوقات مختلف آ جاتے ہیں، اشتہار آ جاتے ہیں یا کوئی اور وجہ جو ہے حکومت کی طرف سے بتائی جاتی ہے، لیکن چونکہ ابھی تک کوئی وزارت اطلاعات و نشریات نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی واضح جواب جو ہے ابھی تک حکومت کی طرف سے بھی نہیں آ رہا، کیونکہ وفاقی کابینہ تشکیل نہیں پائی، ابھی وزیر اعظم کا حلف ہونا ہے، اس کے بعد چیزیں مزید واضح ہوں گی۔ البتہ یہ مثال ضرور ان حکومتی بینچ سے دی جاتی ہے کہ ماضی میں جب میاں شہباز شریف تقریر کرتے تھے ایک مرتبہ پھر پی ٹی وی نے ایک مرتبہ پھر پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے نشریات کو روک دیا گیا ہے اور اپوزیشن رہنماؤں کی تقریر کو نشر نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف انتظار حیدری تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔